یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے. موسیٰ فرماتے تھے جو امت مرتد ہو رہی ہو حلال کمانا جرم ہے. اللہ پوچھیں گے تیرے سے تو خوش نہ ہو کہ میں حلال کما کے بچوں کو پال رہا ہوں, خوش نہ ہو. اللہ تجھ سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے نبی کی امت جو میرے نبی کے پاپوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی, تو گھر بیٹھ کر کمانے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے. اللہ پوچھیں گے تجھ سے قیامت میں. ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والے کو یوں ہی انبیاء اور شہداء کے ساتھ شامل کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس دین کی محنت کے مقابلے میں حلال کمانے کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے. آپ ذرا سر اٹھا کے دیکھو, ذرا ٹھنڈے دماغ سے پڑھو صحابہ کو, پتہ چلے گا کہ دعوت کی نقل حرکت کے لیے صحابہ نے کیا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی حضرات نے سوال بھیجا تھا, یہ جو مختصر گفتگو ہے شاہ صاحب کی, اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس گفتگو کے اندر یہ جو باتیں, اس آڈیو کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی آدمی حلال کما رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ مجرم ہے اگر وہ جماعت میں نہیں نکلتا ہے, اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا ہے. تو دیکھیں جواب میں عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ جانیں کہ یہ جو بیان ہے اس سے اگر یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کسی کا کہ تبلیغ جماعت سے جڑنا ضروری ہے اس لیے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور آپ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں, اگر نہیں نکلیں گے آپ جماعت کے اندر تو پھر ایسی صورت میں آپ گنہگار ہوں گے, تو یہ تاثر صحیح نہیں ہے. اور اس طرح کا یہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جو بڑے حضرات ہیں جیسے سعد صاحب ہیں یا اور حضرات جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں, تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو, یہ تاثر بہت ہی خراب ہے, اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. اور بلکہ اب تک اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ اس کی بھرپائی شاید اب ناممکن نظر آتی ہے. اس لیے کہ لوگوں کے ذہن اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں جو تبلیغ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے 4 مہینے لگائے ہیں اور ابھی بھی وہ مستقل جماعت میں لگے رہتے ہیں. ان بیچاروں کا, عوام کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ دین کا کام تو بس ہم کر رہے ہیں, ہمارے علاوہ جو اور حضرات ہیں وہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اچھا کام کر رہے ہوں, جیسے علماء مساجد کے اندر پڑھاتے ہیں اور مساجد میں امامت کرتے ہیں, مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں, تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہوں, لیکن دین کا کام وہ نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہیں, پیسے لے کے پھر امامت کرتے ہیں, پیسے لے کے پڑھاتے ہیں, تو دین کا کام اس کو جو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کا ذہن ان بیچاروں کا بن چکا ہے اور اس طرح سے بن چکا ہے کہ اس کی اصلاح کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. جب کبھی بھی ان حضرات سے بات چیت ہوتی ہے تو یہ بات بالکل کھل کے ان کی طرف سے آتی ہے کہ بھئی دین کا اصل تو کام یہی ہے, یہ کام اگر آپ نہیں کر رہے ہیں, دوسرے کام آپ لاکھ کرتے رہیے, لیکن اصل دین کا کام آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ذہن اس طرح کا بن چکا ہے کہ اس کی اصلاح جو ہے بہت ضروری ہے. اگر اصلاح نہیں کی گئی تو اللہ جانے امت جو ہے کہاں جائے گی. تو بہرحال یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان حضرات کی طرف سے, ان حضرات کو یہ واضح کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ بھئی جو اور حضرات اور کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو لگے رہنے دیجیے, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی. آپ حضرات بھی خدمت ٹھیک ہے, لیکن وہ حضرات بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو مساجد سے وابستہ ہیں, جو مدارس سے وابستہ ہیں, جو دین کے اور شعبوں سے وابستہ ہیں, وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ اپنے کام کو چھوڑ کر آپ سے وابستہ نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجیے, وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک آدمی اگر ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ جماعت کے اندر نہیں جاتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے. اگر وہ کھا رہا ہے, کما رہا ہے, بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے, ان کا نان و نفقہ برداشت کر رہا ہے, شریعت کی جو اور تقاضے ہیں ان سب کو پورا کر رہا ہے, تو بالکل گنہگار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ حلال کمانے میں لگا ہوا ہے تو آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا, نہیں پوچھا جائے گا, اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا اس سے. ہاں, ایک آدمی اگر اس طرح کا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پریشانی کے اندر ڈال کر جو ہے جماعت میں جا رہا ہے, تو اس سے ہو سکتا ہے اس سے پوچھا جائے, اس سے سوال کیا جائے کہ تم نے اپنے جو تمہارے اوپر فرائض تھے, جو فرض تھا تمہارے اوپر, اس کو تم نے مکمل کیوں نہیں کیا. اس سے جو ہے سوال ہوگا. تو اس سے یہ تاثر لینا اور یہ سوچنا کہ جماعت میں جانا ضروری ہے تو بالکل غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب بھی یہ نظریہ نہ رکھتے ہوں, اگر رکھتے ہیں تو بالکل غلط نظریہ ہے, اس کی تردید ہونی چاہیے, تردید ضروری ہے. ہاں, البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ کے آس پڑوس میں, آپ کے جاننے والوں میں, دوست احباب میں یا کوئی اور اگر وہ مرتد ہو رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ اس کو جا کے سمجھا سکتے ہیں, آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں, آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری بنے گی. ایسے میں آدمی یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ نہیں میری تو ذمہ داری نہیں ہے, یہ آدمی مرتد ہو رہا ہے میرے پڑوس کے اندر, مجھے کیا لینا دینا اس سے, میں کیوں جا کے سمجھاؤں اس کو.
تو اس سے کام نہیں چلے گا، ایسے میں آدمی جو ہے گنہگار ہوگا۔ ہاں اگر یہ پتہ ہے کہ میں اگر اس کو سمجھانے جاؤں گا تو یہ جو ہے میری بات نہیں مانے گا، یہ ہے کہ اگر میں سمجھانے جاؤں گا تو 4 لوگ اور جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا ذہن بھی خراب ہوگا، یا یہ کہ پیغام جو ہے اچھا نہیں جائے گا، الٹا نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں بھی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ ذمہ داری اسی وقت بنتی ہے جب یہ پتہ ہو کہ ہاں میں بات جو کہنا جاؤں گا اس کا فائدے کی امید ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بالکل جو ہے جانا چاہیے اور کوشش کی جانی چاہیے۔ رہا ہے مسئلہ کہ بھئی دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی مرتد ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ نہیں، اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ان علاقے والوں پر ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے آپ پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بات کہہ دی جاتی ہے کہ بھئی امت تو مرتد ہو رہی ہے، اب دنیا کے اندر تو ہر وقت کوئی نہ کوئی مرتد ہو رہا ہے، لوگ برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تو اب یہ کہنا کہ چونکہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، برائیوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کے لیے جماعت میں جانا ضروری ہے، نہیں ہے ضروری۔ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ضروری ہے تو پھر تو ہر وقت ہر آدمی کو جماعتی میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی لمحہ ایسا تو ہے نہیں دنیا کے اندر کہ لوگ برائیوں کے اندر مبتلا نہ ہو رہے ہوں، یا کہ کہیں نہ کہیں کوئی آدمی مرتد نہ ہو رہا ہو، تو پھر تو ایک لمحے کے لیے بھی گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، پھر تو ہر وقت جو ہے جماعت میں رہنا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب ظاہر ہے کوئی بھی نہیں لیتا ہے، اور اس طرف حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی توجہ دلائی تھی کہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ تبلیغ جماعت میں جو ہے جانا جو ہے فرض ہے، فرض کفایہ اس کو کہہ دیا کرتے تھے، بلکہ بعض تو فرض ہی کہہ دیتے ہیں، تو اور یہ فرض کفایہ اس وقت ادا ہوگا جبکہ لوگوں کو کفایت بھی کر رہا ہو، اور کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل جائیں کہ وہ سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں۔ تو یہ فرض کفایہ کا مفہوم سمجھ کے اس طرح کی جو باتیں کی جاتی تھی، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے خود ان کی جو ہے تردید کر رکھی ہے۔ چنانچہ ایک سوال کے جواب میں اسی طرح کی حضرت نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ کا جو مطلب لکھا ہے آپ نے، اگر کفایہ کا مطلب یہی ہے کہ تو پوری تاریخ اسلام میں جہاد کو کبھی فرض کفایہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ غیر مسلموں کی تعداد تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کے 3 گنے سے بھی ہمیشہ زائد رہی ہے، کروڑوں انسان ہر دور میں دین سے دور رہے، لہذا جب فقہائے امت نے جہاد کو فرض کفایہ قرار دیا تو کیا اس وقت دنیا کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی؟ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، جو ظاہر ہے اس وقت کی دنیا کی آبادی کا بہت مختصر حصہ تھا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سفر کو فرض عین قرار دے کر کبھی صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ سب اپنے حقوق واجبہ ترک کر کے دوسرے شہروں اور ملکوں میں جائیں؟ واقعہ ہے کہ فرض کفایہ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اگر مسلمانوں کی معتد بھی جماعت کام کر رہی ہے تو اس کا یہ عمل دوسرے کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی علاقے کے اندر کوئی آدمی مرتد ہو رہا ہے تو اب یہ کہنا کہ دوسرے کونے کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، اور بعض مرتبہ تو ہوتا ہے کہ مرتد تو کوئی کہیں اور ہو رہا ہے، ان کے اوپر تو جا کر محنت ہی نہیں ہو رہی، بلکہ جو حضرات ان پر مرتدین پر جو محنت کر رہے ہیں ان بیچاروں کو تو یہی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ کام کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ایکس مسلم کا فتنہ ہے اس پر جو کام کر رہے ہیں، تو ان حضرات کو تو کام کرنے والا کہا ہی نہیں جاتا ہے، ان کی تو تردید کی جاتی ہے کہ تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام اس وقت ہوگا جب ہمارے ساتھ جڑ کر کرو گے، جب تک کہ ہمارے ساتھ جڑ کر کام نہیں کر رہے ہو تو کام ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غیر ضروری باتیں ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کہیں اور مرتد ہو رہا ہوتا ہے تو جماعت کہیں اور بھیج دی جاتی ہے۔ مرتد ہو رہے ہیں نظام الدین کے آس پاس میں، پنجاب کے اندر، ہریانہ کے اندر، جماعت بھیجی جا رہی ہے امریکہ میں۔ ارے بھائی یہاں محنت کرنی ہے نا، امریکہ میں کیوں بھیجا جا رہا؟ عربوں میں جو ہے کہہ رہے ہیں عربوں میں کام کو کھڑا کرنا ہے۔ بھائی عربوں میں وہاں تو پہلے سے لوگ جو ہے دین اسلام سے واقف ہیں، آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیجئے نا جو واقعتاً جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور دین بیزار ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ پھر یہ تو کام کرنے والی بات ہو گئی، لیکن یہ جو تصور ہے کہ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو گھر سے نکلنا ضروری ہے، اور گھر سے اگر نہیں نکلیں گے تو ایسی صورت میں آپ کا کمانا جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور آپ مجرم ہیں اگر کما رہے ہیں۔ تو یہ بالکل لایعنی قسم کی باتیں ہیں، آپ پر یہ سب ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر والوں سے متعلق ہے، آپ کی جو آس پڑوس ہیں ان سے متعلق ہے، آپ کے جاننے والے جو ہیں ان سے متعلق آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ساری دنیا کی ذمہ داری جو ہے ہر شخص کے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک مسلمان